مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا اسی عقل و شعور کی وجہ سے، کیونکہ عقل والی دولت بھی انسان کے پاس، شعور والی دولت بھی انسان کے پاس، جب یہ دونوں دولتیں انسان کے پاس ہے تو انسان کو مکلف بنا دی۔ اور یقیناً یہ جو منشیات ہیں نا، چاہے مشروبات کی صورت میں اور جس صورت میں بھی، یہ انسان کے عقل و شعور کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو بالکل درندوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جسے پھر کوئی پہچان نہیں ہوتی، بس ایک ہی اپنی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنا نشہ پورا کرنا، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، لیکن مجھے اپنی یہ لت جو ہے نا اسے پوری کرنی۔ اور یقیناً کئی گھر ایسے ہیں کہ جو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ جن کے صرف ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس لت میں مبتلا ہو جائے تو اس ماں باپ کے دل سے کیا بد دعا نکلے گی جو یہ کام کرنے والے لوگ۔ آپ خود سوچیں نا، جن کے ہاں ایک ہی بھائی ہو اور وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے، اس نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے، تو ان بہنوں کے دل سے کیا بد دعا نکلے گی۔ ان جو یہ منشیات بیچنے والے ہیں، جو منشیات لانے والے ہیں، جو منشیات تقسیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اور یقیناً میں کبھی کبھار راستے پہ جاتا ہوں، ایسے ایسے خوبصورت نوجوان یہ لینڈ پہ، بالکل لینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لت میں مبتلا ہو۔ میں تو کچھ اور نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ جو یہ منشیات بیچنے والے ہیں، فروخت کرنے والے ہیں، لانے والے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی نیست و نابود کرے۔ مسلمانوں کا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے۔ اور یقیناً احادیث پر اگر آپ غور کریں تو احادیث کے اندر بھی جو قیامت کی علامات ہیں نا، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت نشہ آور چیزوں کے استعمال کی کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 12 سال، 14 سال، 8 سال، 9 سال اور نشاور چیزوں میں مبتلا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن حدیث کی طرف جائیں، وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزوں کی جو استعمال ہیں اس میں کثرت ہو جائے گی، کثرت۔ اور یقیناً ان میں سے سب سے زیادہ یہ جو پونیاں وغیرہ نا، جسے پاؤڈر وغیرہ کہا جاتا ہے، ہیروین وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ چیزیں زیادہ، آئس وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اور یقیناً ایسے ایسے نوجوان تباہ ہو گئے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور یقیناً جب گھر میں ایک بھی ہونا، یہ منشیات کا عادی پورے گھرانے کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، پورا گھرانہ اس کی وجہ سے پریشان۔ ماں ہر وقت روتی ہے، باپ ہر وقت روتا ہے، بیگم ہر وقت روتی رہتی ہیں، بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ میں ان منشیات فروشوں سے کہوں گا کہ خدا را کبھی آپ نے ان گھروں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ان ماں کے آنسو کو آپ نے دیکھا ہے؟ ان باپ کا جو درد ہے وہ کبھی محسوس کیا ہے؟
لیکن نہیں، کیونکہ آپ کا تو کام ہے دولت جمع کرنا، اپنی تجوریوں کو بھرنا، اپنا بینک بیلنس بڑھانا، لیکن یاد رکھیں یہ مال، یہ دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ دوسروں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہو نا، تو ایک چنگاری آپ کے گھر کو بھی لگ سکتی ہے، اور وہی ایک چنگاری آپ کے گھر کے جلانے کے لیے کافی ہوگی، اور اگر یہاں نہ لگی تو قبر تو کہیں گئے نہیں، خبر تو کہیں گئے نہیں، روز آخرت تو کہیں گئی نہیں، روز آخرت جہنم کا معاملہ تو کہیں نہیں گیا، اور یقیناً منشیات جیسے بڑا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے، کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس معاملات میں بڑوں بڑوں کے ہاتھ بھی ہوں گے نا، یہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بھی منہ بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو بھی نوالا کھلایا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے میں سوچتا ہوں کہ خدا رہا قانون نافذ کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ان نالیوں میں، ان روڈوں کے کناروں پر، ان فٹ پاتھ پر یہ جو ہیروئن پینے والے ہیں ہمارے نوجوان، ان کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہے؟ لیکن یہ اپنے بس بٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے بتے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہفتے میں اتنا دینا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، ہمیں ہفتے میں اتنا لانا ہے، چاہے آپ آگے جس قدر بھی بیچو، آپ کا جس قدر بھی یہ منشیات وغیرہ فروخت ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمارا حصہ ہمیں ہفتے تک پہنچانا۔ ارے خدا سے ڈرو یار، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ میں تو کبھی کبھار اپنے دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ اٹھیں خدا را، جو ہمارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں، ہمیں نہ بجلی چاہیے، نہ ہمیں گیس چاہیے، بس ایک کام کرنا ہے، ان منشیات کو ختم کرنا ہے، جس نے ہمارے نوجوان نسل کو ختم کر دیا، جس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، جس نے ہمارے ماؤں بہنوں بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو لائے، خدا را ان چیزوں کو ختم کر دے۔ ہم اندھیرے میں رہیں گے، ہم باہر سے لکڑیاں وغیرہ جمع کریں گے، اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا پینا بنائیں گے، لیکن خدا را ان چیزوں کو ختم کر دے۔ اور یاد رکھیں ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب یہ لعنت ختم ہو جائے، جب نوجوان سدھر جائے، اور یقیناً ترقی میں اہم کردار جو ہیں وہ نوجوان نسل کا ہوگا۔ جب ہمارے نوجوان ان چیزوں میں پڑ گئے تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ ترقی کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیں زوال اور ترقی کا تعلق نوجوان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا نوجوان صحت مند ہے، اگر آپ کا نوجوان کا کردار قرآن و سنت کے برابر ہے، تب جا کے آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی یافتہ معاشروں میں ان کا شمار ہوگا۔ لیکن جب آپ کا نوجوان صحت کے لحاظ سے بھی 0/0 جا رہا ہے اور کردار کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی لیول وغیرہ نہیں، وہ 0/0 جا رہا ہے، تو ایسا معاشرہ خاک ترقی کرے گا؟ ایسے معاشرے میں تو بجائے ترقی کے ڈکیت پیدا ہوں گے، اسی طرح ڈاکو پیدا ہوں گے، روز بروز جرائم کی جو شرح ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یقیناً ایسے نشے میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے بھی ڈکیتی کرتے ہیں، اپنے ماں کے زیورات،
اپنے نشے کے لت کے لیے چوری کرتے ہیں، اپنے بہن کے زیورات، اپنے گھر کے برتن، اپنے پڑوس والوں کے برتن، اپنے بیگم کے ساتھ آئی ہوئی جو جیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو برتن وغیرہ اس کو بھی چوری کرتے ہیں تاکہ اپنی یہ نشہ وغیرہ پورا کر دیں۔ خدا را میں صاحب اقتدار لوگوں سے کہوں گا جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ وغیرہ ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا را اس پر ذرا عمل درآمد کرے، اس کی روک تھام کرے، اور یقیناً ہر علاقے میں جائیں، ہر محلے میں جائیں جہاں پر یہ کچرا کنڈیاں وغیرہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ کو خوبصورت خوبصورت نوجوان نظر آئیں، بالکل کم عمر 15 سے 20 سال کے درمیان والے ہیں۔ فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھیں، جس علاقے میں بھی جانا ہو، جس فٹ پاتھ پر بھی آپ کو دیکھنا ہو، ایسے کم عمر نوجوان جن کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں وہ اس لت میں مبتلا ہو گئے، اور اگر ہم نے اس کے متعلق کوئی قدم نہیں اٹھایا تو یاد رکھیں یہ آگ، اس آگ کی ایک چنگاری ہمارے گھروں میں بھی آ سکتی ہے، اور یقیناً جب گھر میں ایک بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہو گیا پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ آئے روز ان کے جھگڑے، آئے روز ان کے کہیں نہ کہیں فتنہ وغیرہ، فساد وغیرہ، آئے روز شور، اور اسی طرح آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، پورا گھر سر پہ، پورا گھر جو ہے یعنی ان کو پریشان کر دیتا ہے۔ یقین جانے، اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ طلاق کی جو شرح ہے نا یہ بالکل کم تھی، یہ غیر مسلموں کا جو معاشرہ ہے نا اس میں اس کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اگر آج آپ غور کریں تو طلاق کی جو شرح ہے نا یہ مسلمانوں کے معاشرے میں آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لت کی وجہ سے کئی گھر بگڑ گئے، ویران ہو گئے، اجڑ گئے،